بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ڈیلی نیوز دیکھ رہا ہوں۔ میرا نام ہے عبدالرحمان۔ ناظرین، پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے جی۔ آج تک یہی فیصلہ نہیں ہو سکا کہ پاکستانیوں کے ہیومن رائٹس جو ہیں وہ دینے ہیں، پاکستان کے صحافی جو ہیں وہ بولنے کے لیے آزاد ہیں یا نہیں ہیں۔ اب قاضی صاحب نے فیصلہ دیا، بلے کا نشان جو ہے وہ چھین لیا، پاکستان کی کروڑوں عوام کو جو ہے ووٹ کے حق سے محروم کیا۔ تو اب اس فیصلے کے اوپر تنقید ہونے کے بعد جو ہے وہ قاضی صاحب غصے میں آ گئے، اور انہوں نے جو ہے ایف آئی اے کے ذریعے اب تمام وہ صحافی جنہوں نے جو نامور صحافی ہیں انہوں نے تنقید کی، تو اب ان کے خلاف جو ہے ایف آئی اے کارروائی کر رہا ہے۔ اب یہ کب تک چلے گا جی ایسے؟ وہ بندہ جس کے پیچھے تو کوئی نہیں کھڑا ہوا، جو ایک عام صحافی ہے بیچارہ، اپنے بچوں کے لیے جو ہے وہ روٹی روزی کر رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، کوئی طاقتور بندہ نہیں ہے، تو اس کو اٹھاؤ مارو سالے کو، اس نے ہمارے فیصلے کے خلاف کیسے بات کی۔ اور اگر دوسری طرف وہ بندہ جس کے پاس کوئی 15-20 ہزار کا لشکر ہے، وہ آ کر سپریم کورٹ کے اوپر بھی چڑھائی کر دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کیونکہ اشرافیہ کے مفادات کو لے کر چل رہا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے وہ نظام کھڑا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو کوئی نہیں پوچھے گا۔ میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے سپریم کورٹ کا جو 14 مئی کا الیکشن کا فیصلہ تھا پنجاب اور کے پی کے میں، اس کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کی تھی، اور وہ سب نے دیکھا کہ کس طرح پولیس کی وینز میں بھر بھر کر جو ہے وہ لوگوں کو وہاں لایا گیا، اور انہوں نے پھر باقاعدہ سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی بھی کی، اور پھر وہ جو ہے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ اب قاضی جو ہمارے فائز عیسیٰ صاحب ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ ان کو بھی بلا کے پوچھیں کہ جی آپ نے کیسے یہ کیا ہے، آپ نے سنگین خلاف ورزی کی ہے، آپ نے سپریم کورٹ کے اوپر چڑھائی کی ہے۔ اسی طرح کی اور بہت ساری مثالیں ہیں۔ 14 مئی کے اوپر جو ہے جو فیصلہ تھا الیکشن کے حوالے سے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، کسی کو بلا کر نہیں پوچھا گیا۔ ہاں، صحافیوں نے میرے فیصلے کے اوپر تنقید کیوں کر دی، ان کی ایسی کی تیسی، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ تو یہ جی اب پاکستان میں جو ہے صورتحال ہے، اور الیکشنز ہونے جا رہے ہیں۔ وہ تمام صحافی جنہوں نے اس کے اوپر فیصلے کے اوپر تنقید کی تھی، ان کے خلاف نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی کے پی کے والے جو ہیں، پشتون جو ہیں، تمام نہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ بیوقوف ہیں، اور یہ جو بیوقوفی آئی ہے، یہ جتنی بھی تباہی آئی ہے، یہ کے پی کے کی طرف سے ہی آئی ہے، اور وہ جلدی بیوقوف بن جاتے ہیں۔ یہ آج انہوں نے منشور کا اعلان کرتے ہوئے جو ہے بات کی، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کو کے پی کے کی حکومت دینا جو تھی وہ سب سے بڑی غلطی تھی۔ سب سے بڑی غلطی کیوں تھی؟ کیونکہ عمران خان جو ہے وہ ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اور میاں صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میاں صاحب کے جو کچھ ترجمان ہیں، جن میں رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک نیا بیان داغ دیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور کچھ اہم اپڈیٹس ہیں۔ صدیق جان نے کیا کہا تھا جو فیصلہ آیا تھا، اور اب اس کے اوپر جو ہمارے صحافی برادری ہے وہ اس فیصلے کو کیسے دیکھ رہی ہے۔ جو ایف آئی اے نے نوٹس جاری کیے ہیں، طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ صدیق جان کے ٹویٹس کو کوٹ کر کے کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو مثال بنایا جائے، کیونکہ صدیق جان کو سوشل میڈیا پر زیادہ دیکھا جاتا ہے، طلعت صاحب کو دیکھا نہیں جاتا، ان کے فالوورز اتنے ہیں نہیں، تو اس لیے اب صدیق جان کو مثال بنایا جائے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اور صدیق جان کے کیا ٹویٹس ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈ بٹن کو پریس کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں، اور یہ جو ہمارا تعلق ہے ایسے ہی جڑا رہے۔ سب سے پہلے جی آ جاتے ہیں، اور پھر ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہو رہی ہے جی راحت فتح علی خان صاحب کی۔ اس میں جو ہے وہ اپنے ملازم کے اوپر تشدد کر رہے ہیں۔ وہ ویڈیو پہ آپ کی اسکرین کے اوپر چلائیں گے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں۔ لیکن میاں صاحب جو ہیں انہوں نے فرمایا ہے جی، آج بات کرتے ہوئے جب وہ منشور کا اعلان کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگ آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں۔ اب اگر دیکھا جائے تو کے پی کے اور پشتونوں نے سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں جی، پچھلی 20 سال کی جو جنگ رہی ہے پشاور میں، اور یہ جو ہمارا جتنا بھی پختون بیلٹ ہے، جتنی اس نے قربانیاں دی ہیں اس جنگ میں۔ پنجاب میں بھی بہت سارے بم بلاسٹ ہوئے ہیں، لیکن کے پی کے کی سیکیورٹی کی صورتحال کو دیکھا جائے تو ابھی تک وہ جو ہے بہت زیادہ خراب ہے، اور وہاں ابھی بھی حالات جو ہیں ویسے نہیں ہیں جیسے پنجاب میں ہیں، یا سندھ کے حالات جو ہیں پھر بھی قدرے بہتر ہیں کے پی کے سے۔ تو اور پھر بلوچستان کے حالات بھی ایسے ہی ہیں، تو ان لوگوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں، پنجابی نے وہ قربانی کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی۔ تو نواز شریف صاحب نے بڑی آسانی سے کہہ دیا ہے کہ جی کے پی کے جو لوگ ہیں وہ بیوقوف بن جاتے ہیں۔ بیوقوف نہیں بن جاتے، انہوں نے جنگ دیکھی ہے، اور وہ ابھی بھی حالت جنگ میں ہی ہیں، تو ان لوگوں کی آنکھیں جو ہیں وہ بہت پہلے سے کھل چکی ہیں، اور اب آپ جیسے جو لوگ ہیں، اور آپ جیسے اب جس طرح کے بیانی ہیں آپ لوگ، اب بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ جیسے کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ عمران خان سے الگ ہوئے ہیں، اب ان کو کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے، اور وہ دیواروں میں ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں، تو ایسے نہیں چلے گا۔ تو برالخیر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی غلطی کی عمران خان کو جو ہے وہ اس ٹائم حکومت دے کے 2013 میں، اگر عمران خان کو حکومت نہ دیتے تو آج عمران خان اسی وقت جو ہے
اس فتنے کا سر کچل دیا جاتا، وہی مریم نواز شریف صاحب والا بیانیہ کہ اس فتنے کا سر اگر اسی وقت کچل دیا جاتا تو یہ آج جو ہے پورے پاکستان کو جو اپنی زد میں نہ لیتا۔ تو فتنہ کون ہے اس کا فیصلہ تو عوام 8 فروری والے دن کرے گی، اور میرا جہاں تک خیال ہے عوام فیصلہ کر چکی ہے، اور آپ بھی کافی حد تک جان چکے ہیں، اسی لیے مایوس ہیں اور چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی سیاست کا کیا حال کر دیا، اور چوتھی بار وزیر اعظم بننے کی خواہش آپ رکھتے ہیں، لیکن اوریجنل صورتحال یہ ہے کہ آپ کو اپنی سیٹ بھی جیتنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور لاہور جسے تخت لاہور کہا جاتا تھا وہاں آپ کو کوئی پوچھ کے راضی نہیں ہے، اور جو ریلی آپ نے اس دن نکالی اس کا جو حال کیا وہاں لوگوں نے اور بچوں نے جو نعرے لگائے، تو یہ ساری چیزیں پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہیں آپ لوگوں کے لیے، اسی لیے آپ لوگ جو ہے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور آپ کے جو ترجمان ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف جو ہے وہی پاکستان کو ترقی دے گا۔ تو پاکستان کو ترقی تو جو آپ لوگوں نے دینی تھی وہ دے چکے ہیں، پچھلے 16 ماہ میں برباد کر کے رکھ دیا پورے پاکستان کو۔ تو بہرحال پھر جی رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب جو سپیچ کرتے ہیں وہی پاکستان کا جو ہے اور ہمارا انتخابی منشور ہے۔ تو انتخابی منشور مطلب منشور یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے، سپیچ کریں گے، اور پاکستان کی جو اکانومی ہے اس کو گیئر لگ جائے گا، اور پاکستان جو ہے نواز شریف سپیچ کرتے جائیں گے، اور پاکستان کے تمام ادارے جو ہیں وہ ترقی کرتے جائیں گے، اور پاکستان ایشین ٹائگر بن جائے گا۔ سپیچز کے ذریعے جو ہے وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بقول کہ نواز شریف جو ہے پاکستان کو ایشین ٹائگر بنا دیں گے، تو وہ تو نواز شریف جو ہیں وہ 1999 سے بنائے جا رہے ہیں پاکستان کو ایشین ٹائگر۔ تو یہ جی اس ٹائم کی صورتحال ہے۔ پی ایم ایل این کی سیاست جی ختم ہو چکی ہے، بچی کچھ عزت جو ہے وہ شاید مل جائے، کیونکہ جو وعدے کیے گئے ہیں ان کے ساتھ وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ تو پورے کریں گے ہی نا۔ 100% پورے نہیں ہوں گے تو چلے 20%، 30%، اور یہ باقاعدہ کہہ دیا گیا ہے کہ جی ہم جتنا کر سکتے ہیں کریں گے، لیکن آپ کی صورتحال نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اقتدار میں آ جائے گی آپ کی جماعت، اور آپ کی جو خواہشات ہیں کہ جو 2/3 اور واضح اکثریت دی جائے، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی لیے نواز شریف صاحب کو یہ میسج دینے کے بعد، اور یہ میٹنگ باقاعدہ ہوئی ہے ان کی، اس میں کہا گیا ہے کہ جی بس اس سے زیادہ کچھ نہیں کیا جا سکتا آپ کے لیے، اسی لیے جو ہے پھر وہ بھی اس طرح کی بہکی بہکی جو ہیں باتیں نواز شریف صاحب کی طرف سے کی جا رہی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں جی جو طلعت حسین صاحب فرما رہے ہیں، کل عمران خان صاحب نے جو ہے وہ ریلی بھی اناؤنس کی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، کہا ہے کہ جی پورے پاکستان میں جو ہے ریلیاں نکالی جائیں، تمام جو پاکستانی ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں نکلیں اپنے گھروں سے، اور جو ان کا حلقہ ہے وہاں جا کر اپنی ریلی کا اختتام کریں۔ تو کل کا دن جو ہے وہ بڑا دن ہوگا، اور دیکھیں گے آگے پورے پاکستان سے عوام جو ہے وہ باہر نکلے گی۔ اب آ جاتے ہیں جو صدیق جان نے ٹویٹ کیے تھے، اور طلعت حسین صاحب جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پاکستان کے نامور صحافی ہیں، ان کو تو خیر اس کے اوپر کھڑے ہونا چاہیے تھا جب پاکستان کا سٹنگ جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں اس دن انہوں نے کنونشن میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں برداشت کرنی چاہیے تنقید، ہمیں اس تنقید کو جو ہے اپنے اوپر نہیں لینا چاہیے۔ سابقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو تھے ان کے اوپر، ان کی فیملی کے اوپر، ان کے باقاعدہ کارٹونز بنا کر کیا کیا تنقید نہیں ہوتی رہی، اور مریم نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا کچھ نہیں کہتی رہی، جیسے اعجاز الحسن کے بارے میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ کیا کچھ نہیں کہتی رہی، پھر ان کا جو استعفیٰ ان کو دینا پڑا، اور وہ اگلے پاکستان کے چیف جسٹس بننے جا رہے تھے، اسی وجہ سے جو ہے ان کو پریشرائز کر کر کے آخر انہوں نے استعفیٰ دے کر جان چھڑوائی۔ تو ان کے خلاف کیا کیا کچھ نہیں ہوا، انہوں نے تو کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا، اور نہ ہی انہوں نے کبھی اس بات کا ذکر کیا کہ جی یہ جو سپریم کورٹ کے جسٹس حضرات کے بارے میں اور فیصلوں کے اوپر تنقید ہوتی ہے، کبھی نہیں ایسا ہوا، لیکن اب ایسا ہو رہا ہے کیونکہ یہ جو ہے نظام کے خلاف ہو رہی ہے تنقید، اور نظام نے جو فیصلہ دیا ہے وہ الٹا پڑ گیا ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ تنقید تو ختم نہیں ہوگی جی، ایک زبان کو بند کریں گے 10 لوگ بولنا شروع کریں گے، 10 کو بند کریں گے 1000 لوگ جو ہیں بولنا شروع کریں۔ آپ دیکھ لینا، آپ پچھلے 2 سال کے اندر جو کچھ عوام کے ساتھ کیا گیا، کیا عوام گھر میں بیٹھ گئی، کیا جو ہے یہ نظام کی جو کوششیں تھی اور جو پلان تھا وہ پورے ہونے جا رہے ہیں؟ کوئی پلان نہیں پورے ہونے جا رہے۔ 8 فروری والے دن عوام کا پلان جو ہے وہ سامنے آئے گا، اور جس کی وجہ سے اب آنکھیں بھی کھلی ہوئی ہیں، راتوں کی نیندیں حرام ہیں۔ تو طلعت حسین صاحب کہتے ہیں دس از انسین اینڈ ڈیلیبریٹی اینڈ اے ٹیسٹ کیس سو لیٹ سی۔ اب وہ جو ہے صدیق جان کے جو ہے وہ ٹویٹس کو کوٹ کر رہے ہیں، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر چلا بھی دیتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو ہے ایک ٹیسٹ کیس ہے، اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے تو پھر جو ہے مزہ آئے گا۔ ان کے کہنے کا مطلب تو یہی ہے۔ میاں نواز شریف کا دیوانہ فراڈیا، آئین پر نہیں نفرت پر چلنے والا شخص، بغض سے بھرا ہوا بد دیانت شخص۔ اب یہ اس میں کوئی بھی ایسی بات جو ہے وہ
قاضی صاحب کے خلاف تو نہیں لکھی ہوئی. اگر آپ لوگوں کو لگ رہی ہو فراڈیا ایک سمپل ٹویٹ ہے، وہ کسی کے خلاف بھی وہ بات کر سکتے ہیں کہ ان کا حق ہے، آئین ان کو اجازت دیتا ہے، وہ کسی کو بھی فراڈیا کہہ سکتے ہیں. لازمی تو نہیں ہے کہ انہوں نے قاضی صاحب کو ہی فراڈیا کہنا ہے. اب ان میں کہاں لکھا ہوا ہے جی کہ وہ قاضی صاحب کے کو لے کر جو ہے وہ ٹویٹ کر رہے ہیں. پھر انہوں نے یہ ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے جو انہوں نے ساتھ لگایا ہوا ہے: میں اپنی رائے پر قائم ہوں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کی جانب سے بیوروکریٹس کو بطور آرو بحال کرنے اور بلہ چھیننے کے بدترین فیصلوں سے 2024 کا الیکشن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن ہوگا، اور اس کا فائدہ صرف اور صرف ایک چور، ڈاکو اور لٹیرے کو ہوگا. لیکن اس الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کو جو بھی نقصان ہوگا اس کے ذمہ دار جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب ہوں گے. اب آروز کو بحال کرنے کے بعد جو کچھ ہوا ہے پاکستان میں، جس طرح لوگوں کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، جس طرح جو کچھ ہوا ہے، ساری ویڈیوز جو ہیں پاکستان کی عوام نے بھی دیکھی ہیں اور تمام لوگوں نے دیکھی ہیں. بے شک جو ہے وہ قاضی صاحب سپریم کورٹ میں بیٹھ کر یہ نہیں مانے کہ جی میں تو سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھتا، میں جو ہے الیکٹرانک میڈیا میں نہیں دیکھتا، لیکن جب ان کے فیصلے کے اوپر تنقید ہوئی، جب انہوں نے بلے کا نشان چھینا، تب انہوں نے فوراً اگلے دن ہی جو ہے لطیف کوسا صاحب کو کہہ دیا کہ جی آپ جو ہے باہر جا کے تنقید کرتے ہیں، میرے خلاف جو بیانیاں بناتے ہیں. تب جو ہے میڈیا بھی دیکھ لیا، ٹیلی ویژن بھی دیکھ لیا، لیکن جب پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس کے حوالے سے بات کرتے تھے تو کہتے تھے کہ جی نہیں میں تو سوشل میڈیا بھی نہیں دیکھتا اور میں یہ ویڈیوز نہیں دیکھتا. تو اب جو ہے یہ صورتحال ہے. تو اس میں کون سی ایسی بات ہے جو صدیق جان نے لکھی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میری رائے کے مطابق ہے اور میں اختلاف کرتا ہوں اور یہ بدترین فیصلہ ہے اور اس سے جو ہے پاکستان کا یہ جو 2024 کا الیکشن ہے بدترین الیکشن ہوگا. تو اس میں کون سی ایسی غلط بات ہے جو صدیق جان نے کی ہے؟ تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کے اوپر جو ہے وہ نشانہ بنایا جانا چاہیے اور جو ہے یہ ٹیسٹ کیس ہے سپریم کورٹ کے لیے. تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. کچھ بھی نہیں بنے گا، صرف جو ہے اپنا امیج بلڈنگ کرنے کی کوشش ہے اور زبانیں جو ہیں ان کو بند کرنے کی کوشش ہے، لیکن اس طرح کی کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور مزید جو ہے وہ بدنامی گلے پڑے گی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اسحاق ڈار صاحب نے جی آج ایک قرآنی آیت جو ہے اس کو ٹویٹ کیا ہے اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی ہے، جس کا اردو ترجمہ ہے: سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشخبریاں سناؤ اور مشکلات پیدا نہ کرو اور لوگوں کو سکون و آرام پہنچاؤ اور ان کو متنفر نہ کرو. تو یہ جی ہمارے سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہیں جو کہ میرے خیال دوبارہ وزیر خزانہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں. وہ اب خوشخبریاں سنا رہے ہیں ٹویٹر کے اوپر. 16 ماہ کی جو ان کی کارکردگی تھی وہ آپ نے دیکھ ہی لی کہ ان کے جو اپنے گورنر تھے محمد زبیر صاحب، وہ بتا کے گئے کہ عمران خان نے جب حکومت چھوڑی، ان کی حکومت گرائی گئی تو پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے ریزرو میں $16 ارب تھے. پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہونے والا تھا اور ڈیفالٹ جو ہے وہ شباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اور اسحاق ڈار صاحب نے آ کے پاکستان کو ڈیفالٹ کیا. تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کو خوشخبریاں سناؤ. میرا نہیں خیال کہ ان کو خوشخبریاں سنانے دینا چاہیے، کیونکہ مزید پاکستان ان کے تجربوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. نواز شریف صاحب کی یہ تصویر جی چل رہی ہے، خاص طور پر یہ آپ کی اسکرین کے اوپر چلا دیتے ہیں، نیلا ہارپک اور لال ہارپک دونوں کوٹ جو ہیں نواز شریف صاحب نے پہنے ہوئے ہیں اور یہ تب سے چل رہی ہے جب سے انہوں نے پشتونوں کے بارے میں کہا ہے کہ جی پشتون جو ہیں سب نہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ بڑی جلدی بیوقوف بن جاتے ہیں، یعنی کہ پشتون بیوقوف ہیں. تو اس کے بعد ان کی یہ جو تصویریں ہیں نواز شریف صاحب کی یہ بڑی وائرل ہو رہی ہیں، جس میں ایک میں نیلا کوٹ پہنا ہوا ہے اور دوسرے میں لال پینٹ پہنی ہوئی ہے. تو یہ جی پاکستانی قوم ہے، وقت گزر چکا ہے، اب وہ پرانا وقت نہیں رہا ہے. اب قوم بتائے گی کہ پاکستان کیسے چلے گا. راحت فتح علی خان صاحب کی یہ ویڈیو جی میڈیا کے اوپر چل رہی ہے جس میں وہ اپنے ملازم کے اوپر تشدد کر رہے ہیں اور یہ ان کے حوالے سے پہلے بھی ایک دو ویڈیوز آئی ہیں جس میں راحت فتح علی خان صاحب جو ہیں وہ کچھ میٹھا مشروب پی کر جو ہے ٹون ہو جاتے ہیں اور اسی طرح کی یہ ویڈیو ہے جس میں یہ والیوم تو ہم آپ کے سامنے نہیں کھول سکتے کیونکہ اس میں بڑی عجیب عجیب جو ہے کچھ وہ الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں راحت فتح علی خان صاحب. تو وہ اس کو مار بھی رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میری بوتل کہاں ہے، تم نے کہاں رکھی ہے. تو یہ جی ہمارے پاکستان کے نام پر گلوکار ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور سن کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.